الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحب انسان کے متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے اس آیت مبارکہ میں 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ خلاصے کے طور پر عرض کر دوں کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیر، لیکن نیکی اللہ رب العزت کے ہاں اس شخص کی قابل قبول ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والا، یعنی کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کے پرہیزگار اور متقی بننے کے لیے سب سے بنیادی چیز ایمان کو قرار دی۔ اگر ایمان ہے تو اس انسان کے معاملات بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں، اس کی عبادات بھی قبول ہو جاتی ہیں، اور چوتھی چیز جو انسان کے اخلاق کے ساتھ وابستہ ہے ان پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کسی شخص کا ایمان نہیں ہے، جو ایک مسلمان ہونے کے لیے بنیاد ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پھر اس انسان کے معاملات، عبادات، اخلاقیات اس دنیا کے اندر تو اس کے لیے نافع اور فائدہ مند ہے، مگر آخرت میں اللہ رب العزت کے ہاں اس کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں، اور جو آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا وہ گویا کہ ساری خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا۔ دوسری چیز اللہ رب العزت کے ہاں متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے انسان کا اپنے معاملات کو بہتر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم چاہے کسی بھی قبیلے سے ہو، تمہارا تعلق کسی بھی برادری سے ہو، تم ذات کے اعلیٰ ہو یا نیچ ہو، تم سرخ ہو یا کالے ہو، تم گورے ہو یا گندمی رنگ کے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب کے سب انسان ایک جیسے اور برابر ہیں، لیکن اگر اللہ کے ہاں کسی کا کوئی درجہ، مقام، زیادہ عزت اور زیادہ شرف ہے تو اس شخص کا ہے اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ متقی روزے کا بھی مقصد اللہ نے یہی بیان کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ نے کہا کہ میرے ولی بھی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں متقی بننے کے لیے 4 چیزوں کا بیان کیا، ایمانیات، معاملات، اور تیسری چیز جس پر میں بات کر رہا ہوں جسے عبادات کہتے ہیں۔
عبادات کے اندر سب سے بنیادی چیز نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے اور پھر حج ہے۔ نماز ایسی بنیادی عبادت ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا کہ دنیا میں آتے ہی اس کے کان کے اندر آذان کہو اور آذان میں حی علی الصلاۃ کہو کہ آؤ نماز کی طرف، کہ انسان کے دنیا میں آتے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اور پیغام انسان کے کانوں میں جاتا ہے اور پھر قبر تک یہ پیغام اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بالغ ہوتے ہی اس نماز کو انسان کا ذمہ ایسا فریضہ قرار دیا ہے کہ اس کو کبھی معاف نہیں کیا۔ اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو پھول جنہیں حضرات حسنین کریمین کہا جاتا ہے، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی کے صحابی اور نواسے ہیں اور اہل بیت میں سے ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی نے بچپن کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ صرف جنت کی نہیں، کیا فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی محبت کا اظہار یوں فرمایا کہ یہ دنیا کے اندر میرے پھول ہیں، یہ میری خوشبو ہے، یہ میرے شبیہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے اتنے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، لیکن جب میدان کربلا کا وقت آیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں اپنے پیاروں عزیزوں بچوں عورتوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، خود بھی زخمی ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے پیغام بھیجا کہ جاؤ شمر سے کہو ہمیں نماز پڑھنے دے، تو اس نے کہا کہ اس کا تو موقع نہیں ملے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو ابھی تو حالت جنگ ہے، نماز بعد میں مؤخر کر کے پڑھ لیں گے۔ آپ نے اسی وقت فرمایا کہ دو حصے لشکر کے کر دیے جائیں، ایک حصہ دشمن کے ساتھ لڑائی کرے اور دوسرا حصہ نماز ادا کرے۔ ہمیں اہمیت بتلائی کہ جب نیزے تیر اور تلواریں چل رہے ہوں ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض فرمایا، نماز کو معاف نہیں فرمایا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے جن کو آپ نے جنت کی سرداری کی خوشخبری دی، وہ میدان جنگ کے اندر بھی زخموں سے چور ہو کر بھی نماز نہ چھوڑیں اور ہم اپنی ہلکی سی نیند پر اپنی نماز کو قربان کر دیں، تو ہم اللہ کے حضور کیا جواب دیں؟ ہم اللہ رب العزت کے ہاں کس منہ سے پیش ہوں گے؟ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ آج تم لوگوں کو میں نے قدرت دی ہے، تم رکوع کر سکتے ہو، تم سجدے کر سکتے ہو، تمہیں میں 5 بار بلاتا ہوں، تم میرے گھر میں آ کر اپنی جبین نیاز جھکا سکتے ہو، لیکن کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا کہ سب کے سب لوگ میرے سامنے سجدے میں گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ فوراً سجدے میں گر پڑیں گے، لیکن وہ بد نصیب اور بدبخت جو دنیا کے اندر حی علی الصلاۃ کی صدا پر اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے تھے، اپنی جبیر نیاز کو نہیں جھکاتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی کمر اور پشتوں کو تختے بنا دوں گا، وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن انہیں سجدے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو وہ کیسی شرمندگی ہوگی؟ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت ہو، عموماً اس وقت لوگ سو جاتے تھے، تو میں اپنے مصلی امامت پر کسی اپنے صحابی کو کھڑا کروں کہ لوگوں کو جماعت سے نماز پڑھاؤ، خود میں چند صحابہ کو لے کر باہر نکلوں اور محلے کے اندر جس گھر میں دیکھوں کہ کوئی نوجوان بالغ آدمی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا، تو میں اپنے صحابہ سے کہوں کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کے گھر کے ارد گرد لگا دو، میں خود اس کے گھر کو آگ لگا دوں۔
یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اتنا بڑا جرم یہ انسان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بلا رہے تو یہ اس کے گھر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس عمل سے مجھے عورتیں اور بچے باز رکھ رہے ہیں کہ چونکہ گھروں کے اندر خواتین بھی ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں جن پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض اور واجب نہیں ہے، لہٰذا میں یہ عمل نہیں کرتا۔ لیکن ہمیں بات سمجھا دی کہ میں رحمت للعالمین ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ جرم اتنا بڑا ہے، اللہ کے ہاں بے نمازی اتنا مبغوض، اتنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے گھروں سمیت آگ لگا دوں جو حی علی الصلاۃ کی صدا سننے کے بعد اس کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ میرے بھائیو، آج ہم کسی کو کال ملائیں اور وہ 2-3 دفعہ کال کرنے پہ فون نہ اٹھا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا، میں آپ کو کال کرتا رہا۔ ارے وہ اللہ جو آپ کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر بڑھاپے تک دن میں 5 وقت روزانہ بلاتا ہے، روزانہ کال کرتا ہے، روزانہ آپ کو پیغام بھیجتا ہے، منادی اعلان کرتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ پھر بھی وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ 60-70 سال کی زندگی کے بعد جب انسان کو اپنی قبر نظر آنے لگتی ہے اور وہ مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ رب العزت پھر اسے یہ فرماتے ہیں کہ تو دیر سے ہی صحیح لیکن میرے در پہ آ چکا ہے، اگر سچے دل کے ساتھ آیا ہے، ندامت کا آنسو لے کے آیا ہے، میں تمہاری پچھلی ساری زندگی پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ اتنا رحیم اور کریم اللہ، لیکن ہم اس کے باوجود بھی اس کی کال پر، اس کی منادی اور آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ میرے بھائیوں، حقیقت تب کھلتی ہے جب پھر ہم نماز تو نہیں پڑھتے لیکن دوسرے لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت کی حقیقت کا کھلنا اب کسی کام کا نہیں ہوتا۔ اب اس وقت جب غرغرہ انسان کو ہو جائے کہ میں اس دنیا سے جانے لگا ہوں تو اب اللہ رب العزت کا اعلان ہے کہ اب حساب و کتاب ہوگا، اب تمہارا عمل اور توبہ قبول نہیں ہوگی، تو اس سے پہلے ہم توبہ کر لیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اتنی خطرناک اور اتنی اس کی آگ کی شدت اور تپش ہے کہ اس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اس کا نام ہے ویل۔ آپ ایک سورت پڑھتے ہوں گے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ آگے کیا آتا ہے؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ۔ یہ وادی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے لیے ہے، حامان کے لیے ہے، قارون کے لیے ہے، فرعون کے لیے ہے، یعنی جو کفار کے بڑے بڑے سرغنے اور اللہ کے سب سے بڑے بڑے دشمن دنیا میں آئے ان کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، فرمایا کہ ان کے ساتھ اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کاہلی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ مرضی سے پڑھتے ہیں، کبھی پڑھ لی، دل کیا نہ پڑھی، دل کیا پڑھ لی، کبھی آگے کبھی نہ آئے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کس میں ہیں۔ کہ اللہ کا حکم سمجھ کے، سردی ہو گرمی ہو، دن ہو رات ہو، خوشی ہو غمی ہو، ہم کسی بھی حالت میں ہوں، ہم اللہ کی آواز حی علی الصلاۃ سننے کے بعد نماز کے لیے مستعد ہو جاتے ہیں، یا اپنے نفس کی سنتے ہیں کہ جی آج من نہیں کر رہا، آج نہیں جاؤں گا نماز پڑھنے، چلو آج گھر میں ٹائم نہیں میرا گزر رہا، مسجد چلتے ہیں، وہاں جا کے نماز بھی پڑھ لیں گے، گپ شپ بھی کر لیں گے۔ تو یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سستی کرنے والے لوگ ہیں، ایسی نمازیں بھی اللہ کو قبول نہیں۔ اللہ تعالی ہم سے وہ نمازیں چاہتے ہیں کہ جو ہم اللہ کا فریضہ سمجھ کر اس کی صدا اور آواز سننے کے بعد ہم وہ صحابہ اکرام والا طرز عمل اپنائے کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ صحابی جب کام کرتے تھے
ہتھوڑا اٹھا لیتے لوہے پر مارنے کے لیے، اللہ اکبر کی صدا لگتی، اب ان کا دل گوارا نہیں کرتا تھا کہ یہ میں چوٹ لگاؤں، ہتھوڑے کو وہاں سے پیچھے پھینک دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف چل پڑتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے ہوتے، بے تکلف باتیں کر رہے ہوتے، ہنس اور مسکرا رہے ہوتے، اچانک بلال کی آواز آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آپ کے چہرے انور کا رنگ بدل جاتا، آپ کی باتیں خاموش ہو جاتی، آپ ہم سے ایسے ہو جاتے جیسے جانتے ہی نہیں، اٹھتے اور مسجد کی طرف چل پڑتے۔ میرے بھائیوں، آج ہم اگر اس نہج پر آ کر، اس فکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پہ آ کر جھکیں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے، اللہ ہمارے اعضاء میں قوت بھی عطا فرمائیں گے، اللہ ہمارے چہرے پر نور بھی لائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کا جو تیسرا مرحلہ ہے، ایمانیات، معاملات، اور تیسرا مرحلہ جو عبادات کا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سب کو کامل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا أرحم الراحمين۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك الجنة في نعيمها ونعوذ بك من عذاب جهنم۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کے تمام معاملات، فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا، اے اللہ ہمیں اس مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر کام تیری رضا کے لیے کرنے کی، اخلاص نیت سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے بغض، کھوٹ، نفاق، جتنی روحانی بیماریاں ہیں، اے اللہ ان کو باہر نکال دے۔ اے اللہ ان کی جگہ ایمان کی حلاوت ہمارے دلوں میں، ایمان کی نورانیت بھر دے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ اے اللہ ہم اپنی سابقہ زندگی کے ہر گناہ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ جملہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اور بخشش چاہتے ہیں۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں تیری مغفرت اور بخشش ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ اے اللہ ہم تیرے آگے جھولیاں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہماری جتنی بھی سابقہ گناہوں والی زندگی ہے اس پر معافی کا قلم پھیر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے منعمین اور مقبول بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں صالح دل عطا فرما، ہماری اولادوں کو فرما بردار بنا، 5 وقت کا نمازی بنا، ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت اور بخش فرما، جن کے والدین اس دنیا سے پردہ کر گئے، جن کے عزیز و اقربا میں سے کوئی چلا گیا، دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے، اے اللہ سب کی قبروں کو جنت کی نعمتوں اور لذتوں سے بھر دے، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحت اور سلامتی عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم اور دائم فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔